السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، سال میں ایک مرتبہ، اس میں لوگ جلوس نکالتے ہیں، جشن مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں، تو کیا جشن عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آئیے ان سب کا جواب کے لیے ہم دارالعلوم دیوبند کی طرف رخ کرتے ہیں اور فتاوی دارالعلوم دیوبند کو کھولتے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند سے کسی نے سوال کیا کہ جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، تو دیوبند اس کے جواب میں کیا لکھتا ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے اور محافل میلاد منعقد کرنا کیسا ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ جشن عید میلاد النبی منانا اور محافل میلاد منعقد کرنا کیسا ہے، یعنی 12 تاریخ یعنی 12 ربیع الاول کو ایک جشن کے طور پر منانا اور جلوس نکالنا، ادھر سے ادھر جانا کیسا ہے؟ بعض لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے اور محافل میلاد و منعقد کرنے کو بدعت و حرام کہتے ہیں۔ قرآن و سنت اور ائمہ دین کے اقوال کی روشنی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت بیان فرمائیے۔ جب دارالعلوم دیوبند سے یہ سوال کیا گیا تو دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام مفتیان کرام نے جواب دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک ہر وقت باعث خیر اور موجب نزول رحمت خداوندی ہے، البتہ اس کے لیے دن کی تخصیص کرنا، یعنی کسی دن کو مخصوص کرنا، خاص کرنا کہ اسی دن میں وہ کام کیا جائے، یہ غلط ہے۔ اس کے لیے دن کی تخصیص کرنا کہ وہ ولادت ہی کا دن ہو، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ ائمہ مجتہدین کے اقوال میں۔ حدیث شریف کی کتابیں اس عید میلاد کے ذکر سے خالی ہیں، نیز مفسدات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کا ترک ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حالات اور سیرت مبارکہ کا ذکر کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن اور افضل الاذکار ہے، لیکن مروجہ محافل میلاد قائم کرنا، یعنی جو رواج پڑ گیا ہے ہمارے سماج میں کہ اس رات کو محفل بلانا، میلاد کرنا، جشن منانا، جس نوعیت سے منعقد کی جاتی ہیں، اس کا وجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و تابعین تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ نیز دیگر خرافات، مثلا روایات موضوعہ منکرہ بیان کرنے والے کا اکثر غیر متشرع فساق و فجار ہونا، قیام بوقت ولادت کو ایک فریضہ شرعیہ قرار دے کر اس کے تارک کو لعن طعن کرنا، اس کے چھوڑنے والے کو لعن طعن کرنا وغیرہ وغیرہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ مجلس بدعت ضلالہ، اس کا ترک کرنا ضروری ہے۔ ایسی مجلس سے ہم سب کو دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ دین میں جو بھی نئی بات ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت کہلاتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس لیے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے، اس لیے ہم سب کو ایسی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہمیں اسے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے ہم سب کو رک جانا چاہیے، اسی میں بھلائی اور اسی میں بہترائی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن گھنٹہ کو ضرور دبائیں، ساتھ ہی میں ایک لائک تو ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔